بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہم سب پر بہت مہربان ہے اور اپنی بے پناہ نعمتوں سے اور رحمتوں سے ہمیں نوازتا ہے. یقیناً اس رب ذوالجلال نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، اور اتنا دیا کہ بے حساب دیا. ہم نہ تو اس کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر شمار گننے بیٹھے تو وہ گن کر تھک جائے گا، اس کے کیلکولیشن ڈسٹرب ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں وہ مکمل نہیں کر پائے گا. بعض چیزیں تو اللہ نے ایسی عطا کر رکھی ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں، لیکن بس اللہ نے دی ہیں. اور جب کبھی ان میں تھوڑی سی کمی آتی ہے تو پھر انسان کو ذرا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی کتنی اہم چیز ہے. تو غرض یہ کہ اللہ اتنا مہربان ہے ہمارے اوپر، باوجود اس کے اور مزید عنایتیں بھی فرماتا رہتا ہے، اور مزید اللہ اپنی رحمتوں کی اور برکتوں کی ہمارے اوپر بارش کرتا رہتا ہے. اور انہی میں سے ایک بڑا زبردست انعام اللہ کا وہ رمضان ہے کہ رمضان کا مہینہ واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کو رمضان عطا فرماتا ہے کہ اس رمضان کی برکت سے یا اس رمضان کی وجہ سے ہم اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کروا لیں. جو کچھ بھی ہم سے غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، تو آیا اس رمضان کی برکت سے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ایک تو گزری ہوئی زندگی کی معافی، اور دوسرا اتنی زبردست مشق کروائی جاتی ہے کہ آگے آنے والی زندگی کی مکمل تیاری. دونوں چیزیں، ایک تو گزری ہوئی زندگی کی کوتاہیوں سے معافی کا وعدہ، اور دوسرا رمضان میں جو مشق کروائی گئی ایک مہینے اس مشق کی بدولت انسان آگے آنے والی زندگی کو بہتر کس طریقے سے گزار سکے، اس کی پوری مشق. کتنا بڑا انعام ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت کو بیان فرماتے تھے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر جو باتیں ارشاد فرمائیں، جو رمضان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، بہت اہم باتیں. یہ پنکھا بھی بند کر دیں. بہت اہم باتیں کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اور رمضان کا یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی برتنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر اسے برداشت یا اسے ایڈجسٹ کر کے چلنے کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے، دعا کی قبولیت کے پروانے ملتے ہیں، ایک عمل اس کا اجر 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. انسان اگر ایک نفل پڑھتا ہے تو اس ایک نفل کا اجر اس کو 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے.
اسی طریقے سے کوئی سا بھی نیک کام کیا تو اس نیک کام کا اجر اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر دیتا. 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کے عوض میں 70 گنا بڑھا کر ثواب اور اجر اللہ عطا فرماتا. اور کیا فرمایا کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور تم میں سے جو شخص روزہ رکھے وہ بھی ثواب کا مستحق، اور جو روزہ رکھ کر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے وہ بھی ثواب کا مستحق. روزہ رکھنا بہت بڑی ثواب کی بات، اور ایک روزے دار کا روزہ افطار کرانا یہ بھی ثواب کی بات. تو بتاؤ مجھے کوئی لمحہ نہیں چھوٹ رہا، کوئی پل نہیں چھوٹ رہا، کوئی چیز نہیں چھوٹ رہی، کوئی عمل کوئی کام نہیں چھوٹ رہا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نہیں نواز رہا ہو. گویا کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہی نوازنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت جو ہے صرف بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور وہ رمضان ہے. بس اب جو جتنا مستفید ہو جائے، جو جتنا اس سے فائدہ حاصل کر لے، جو جتنا اس سے جو ہے فائدہ اٹھا لے وہ خوش قسمت. اور جو ایسے وقت میں ایسے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے موقع پر بھی اگر محروم رہ جائے، اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ اللہ اس بدقسمتی سے ہمیں بچائے کہ ہم رمضان تو پا لیں لیکن رمضان کی خیر سے محروم رہ جائیں. رمضان کی خیر سے محروم رہے. ایک شخص جس کو شدت کی پیاس لگ رہی ہے اور پیاس کی وجہ سے دم نکلا جا رہا ہے، گلا سوکھے جا رہا ہے، زبان باہر آ رہی ہے، اور بس بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور کوئی پانی ٹھنڈے پانی کا پیالہ یا گلاس پیش کرے اور وہ شخص اس کو نہ پی پائے قدرت رکھنے کے باوجود، اس پانی کو پینے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہ پی پائے تو وہ کتنا بڑا محروم ہو. اب وہ مرے تو مرے. ایک شخص وہ کہ جس کو پانی نہیں ملا وہ پیاس کے مارے مر گیا، لیکن ایک وہ کہ جس کے پاس پانی ہے اور پانی موجود ہونے کے باوجود کہ پانی پینے کے لائق بھی ہے اور اس کو پانی پینے کی قدرت بھی ہے، پانی پی بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی پانی نہیں پی رہا، اب وہ مرے تو مرے. وہ تو ویسے ہی رمضان ملا، گناہ ہیں اور مغفرت نہیں کروا پائے، بخشش نہیں کروا پائے، اللہ کو راضی نہیں کر پائے اور رمضان سے فائدہ حاصل نہیں کر پائے، تو پھر اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ تو اللہ ہم سب کو رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے، رمضان سے خوب فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اب بڑی بات یہاں نکل کر یہ سامنے آتی ہے کہ رمضان سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، ہے نا؟ کیا کام ہم کریں رمضان میں، کون سے کام ہمیں رمضان میں کرنا چاہیے. تو میں آج اپنی پوری تقریر کا عنوان ہی اس بات پر رکھوں گا کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے، کون سے رمضان کے اہم کام ہیں جن کاموں کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اور لازم پکڑ لینا ہے کہ یہ کام میں ضرور کروں گا انشاءاللہ. تو بہت دھیان اور بہت غور سے سنیے. یہ 4 کام ہیں، 4 چیزیں ہیں، اور یہ چاروں ثابت ہو رہی ہیں قرآن سے اور حدیث سے. ان کی دلیل بھی میں آپ کو دوں گا، اور یہ 4 چیزیں، یہ 4 کام ذہن میں رکھیے کہ یہ 4 کام انشاءاللہ کرنا ہے. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا رمضان کی جو اہمیت اور رمضان کا سب سے بڑا عمل وہ ہے روزہ، ہے نا؟ کیا ہے؟ روزہ. قرآن کہتا ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. یہ قرآن اور حدیث دونوں کی دلیل کہ روزہ اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے. ایک مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہے. بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہے. جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ترغیبی طور پر اور ان کی برداشت کہ وہ برداشت کر لیں گے. بعض چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، شوق ہوتا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئے لیکن روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور برداشت بھی کر سکتے ہیں کہ روزے کی بے حرمتی نہیں ہوگی، روزے کی بے حرمتی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، رکھنے دینا چاہیے اور رکھتے ہیں الحمدللہ. تو بالغ ہونے کے بعد تو روزہ فرض ہو گیا. ابھی بچے وہ بالغ نہیں ہوئے، روزہ فرض نہیں تھا، رکھیں گے بہت ثواب، ان کو بھی ثواب، ان کے ماں باپ کو بھی ثواب، اور جو ان لوگ ان کو ترغیب دلاتے ہیں ان کو بھی ثواب، اور جن کو دیکھ کر ان بچوں کے اندر روزہ پہ رکھنے کا جذبہ پیدا ہوا ان کو بھی ثواب. یہ تبھی ہوگا نا کہ گھر میں جب لوگ روزے دار ہوں گے. بڑوں کو دیکھ کر تو بچے سیکھتے ہیں. جب گھر کے بڑے ہٹے کٹے مسٹنڈے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ جی چرائیں گے، وہ عذر بنائیں گے، تو وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ کیا عمل دیکھیں گے، وہ کیا سیکھیں گے. اسی لیے جن کو دیکھ کر روزہ رکھنے کی ان کے اندر رغبت پیدا ہوئی ان کو بھی اللہ ثواب دے گا. تو پہلا کام کیا ہے؟ روزہ. قرآن بھی آپ نے سن لیا، حدیث بھی آپ نے سن لی، اور لازم روزہ انشاءاللہ روزہ ہر حال میں رکھیں گے. اب ذرا سمجھیے کہ روزہ کیا ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ میرے دوستوں بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے صرف. ہاں، روزے کے اندر کھانا اور پینا منع ہے بنیادی طور پر، کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے لے کر روزے کا وقت ختم ہونے تک، صبح و صادق تک جب سے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر تو شام کو غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک، مغرب تک، مغرب کی اذان تک، روزے کے درمیان
نہ کھانے کا ایک ذرہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے اترنا چاہیے. یہ بنیادی چیز ہے. کھانا اور پینا روزے کے اندر ممنوع ہے. لیکن صرف کھانا اور پینا منع نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو روزے کو مضبوط بناتی ہیں، روزے کو مضبوط بناتی ہیں اور روزے کو مقبول بناتی ہیں، جن کے رکنے کی وجہ سے یا جن سے بچنے کی وجہ سے روزہ ہوتا ہے. اور اگر ان چیزوں کا پرہیز نہیں ہوگا تو صرف بھوکا اور پیاسا رہنا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا ہونے کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کہ انہوں نے بس روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا اور کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملا. کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو روزے کے اندر ان چیزوں سے بھی پرہیز نہیں کرتے جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ کھانے پینے کی نہیں ہے. تو یہ سمجھیے روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے کہ آپ صرف پیٹ کو مشقت دے کے کھانے پینے سے دور رہ کے سمجھے کہ روزہ ہمارا ہے. روزہ جس طرح پیٹ کا ہے ویسا آنکھ کا بھی ہے، جس طرح پیٹ کا ہے ویسا زبان کا بھی ہے، جس طرح پیٹ کا ہے ویسا کان کا بھی ہے، جس طرح پیٹ کا ہے ویسے ہی جسم کے دوسرے اعضاء ہاتھ پیر اور شرمگاہوں کا اور جذبات کا، ان کا بھی روزہ ہے. ان چیزوں کو بھی روزے میں سنبھالے رکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا اور کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، کھا پی آپ نہیں رہے، لیکن آپ زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ لایانی باتیں کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی کو لڑوانے کا کام کر رہے ہیں، اس کی بات ادھر اور اس کی بات ادھر کر رہے ہیں، کسی کو غصہ دلانے والی بات کہہ رہے ہیں، کسی کے اوپر جو ہے تانا یا طنز کر رہے ہیں. تو ان چیزوں، ان بری حرکتوں کی وجہ سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اور بعض علماء کے نزدیک، یاد رکھیے اس بات کو، لوگ اس سے پرہیز نہیں کرتے، اجتناب نہیں کرتے، خیال نہیں رکھتے کہ بعض علماء کے مذہب میں ان کے نزدیک جھوٹ بولنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کھانے پینے سے ختم، جھوٹ بولنے سے ختم. اب جھوٹ بولے جا رہے ہیں روزے، دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں. اب بتائیے، آپ خود فیصلہ کیجیے، یہ ہے روزہ؟ تو زبان کی حفاظت، کہ زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، واہی تباہی تیری میری نہیں کرنا، کسی پہ لعنت ملامت طنز تانا تشنی نہیں کرنا. زبان کا بھی روزہ رکھیے. ٹھیک ہے؟ بہت اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. پورے رمضان ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کر گزاریے، ان چیزوں پر بھی عمل کیجیے. ویسے ہی نگاہوں کا بھی معاملہ ہے کہ بد نظری سے بچنا ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ بس رمضان میں یا روزے کے دوران ہی زبان کی حفاظت کر لیں یا آنکھ کی حفاظت کر لیں اور پھر روزہ کھولنے کے بعد اب پھر جھوٹ چالو ہو گیا. روزے تک رکے، جیسے وہ پاؤچ اور گٹکے والے حضرات ہیں، روزے تک تو خوب رکے ماشاءاللہ، اور ادھر کہاں یہ روزہ افطار ہوا اور ادھر افطاری کی پن کھجور بھی ہے اور وہ پاؤچ بھی ہے. وہ بھی اس کا ہاتھ میں نہیں ہے لیکن انتظام ہے، تعینات ہیں کہ اب اگلا کام ہوئی ہے سب سے زیادہ مقبول. کچھ حلق میں گیا، پانی وانی گیا، کچھ دو چار چیزیں کھائی اور اگلی ضرورت کی ٹارگیٹ کی چیز. تو پورے روزے بھر میں تو رکے، لیکن روزہ افطار کے بعد پھر وہی یاد. تو روزے میں تو نہیں بولا جھوٹ، روزے کے بعد پھر شروع کر دی. برائی ہے روزے کے اندر بھی اور روزے کے باہر بھی. یہ روزے میں اس پر توجہ اس لیے دلائی گئی کہ آپ روزہ رکھ کر یہ 10-12 گھنٹے آسانی سے اس برے کام کو چھوڑ کر آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں، تو اس کے باہر بھی کیوں نہیں گزار سکتے؟ یہی تو مشق ہے اصل میں. اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارے نفس کو اور ہمارے نفس ہمارا جو نفس بگڑ گیا، اس نفس کی تربیت کرنا ہے کہ اس نفس کی تربیت ہو جائے. ہمارا نفس جو غلط کرنے کا عادی ہو گیا، یہ ہم نے ذہنی طور پر یہ باور کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ اب ہم تو عادت سے مجبور ہو گئے یا لاچار ہو گئے، اب اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو یہ روزہ آپ کو بہترین مشق کروا رہا ہے کہ نہیں بھائی، اس کے بغیر بھی گزارا ممکن ہے اور بہتر ممکن ہے، تو اس کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر بھی رہ سکتا ہے، اور دیکھ کتنی سکون اور راحت سے رہ سکتا ہے. تو روزہ آنکھ کا بھی ہے، آنکھوں کی حفاظت. روزہ رکھا ہوا ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، بے خوف و خطر غیر محرم عورتوں کو تاڑے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، سڑکوں پہ، بازاروں پہ، محلوں میں دیکھ رہے ہیں، یا موبائل فون پہ دیکھ رہے ہیں. نگاہوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے. تو نگاہوں کی بے حرمتی اور نگاہوں کی بے حرمتی سے اپنے آپ کو روکنا بھی روزہ ہے. اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ آنکھوں کی حفاظت ہو، آنکھوں کی گٹر مستیاں اور آنکھوں کی عیاشی نہیں ہو. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے، بہت زیادہ لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں. تو یہ لایانی باتیں، یہ گالی گلوچ بھی روزے میں اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. لڑائی جھگڑا، خاص طور سے لڑائی جھگڑا، اور لڑائی جھگڑا کرنے والے کو لوگ کہتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی روزہ لگ رہا ہے، چڑچڑا سا ماحول بنا لیا، ذرا سا کسی نے کچھ کیا تو غصہ ہو. اور گھر تو گھر، مسجدوں میں لڑائی ہو رہی ہے. پہلے ہی دن تراویح پڑھنے آئے اور پہلی تراویح میں لڑائی ہو گئی. کس بات پہ لڑائی ہو گئی صاحب؟ آپ مدعے دیکھیے نا، مدعے دیکھیے.
کسی کو پنکھے کی ہوا لینی تھی اور کسی کو پنکھے کی ہوا نہیں لینی تھی. کسی کی طبیعت چاہ رہی تھی کہ مجھے گرمی فیل ہو رہی ہے میں پنکھا چلاؤں, کسی کی طبیعت چاہ رہی تھی کہ نہیں مجھے تھوڑا سا ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے میں پنکھا نہیں چلا. اب اتنی سی بات کے اوپر تو تمہیں میں مسجد آئے قرآن سننے کے لیے ہیں, اللہ کے گھر میں آئے ہیں, اور باہر جا کے کوئی پتہ کرے کہ بھئی کیا ہوا تھا, تو وہ پنکھے کے سوئچ آف آن پہ لڑائی ہو گئی. ہوتی ہے, لائٹ پہ لڑائی ہو گئی. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے کم روشنی میں پڑھنا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہمیں زیادہ روشنی میں پڑھنا ہے, اس پہ لڑائی ہو گئی. پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کو اپن بات کریں گے تو پورا وقت چلا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ برداشت سکھاتا ہے. جب آپ اتنی زبردست مشق کر رہے ہیں روزے کے اندر کہ آپ کو بلا کی پیاس لگ رہی ہے اور پانی موجود ہے اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, ایسے بھی موقع آ گئے, پھر بھی اس کے باوجود بھی پانی پینے سے آپ رکے ہوئے ہیں, حلق سوکھا جا رہا ہے, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. آپ نے جب پانی کی شدت کی پیاس کو برداشت کر لیا تو کیا کسی کی اتنی سی بات کو برداشت کرنا ممکن نہیں رہا کہ بھئی مجھے گرمی یا سردی لگ رہی ہے؟ کتنی زبردست روزہ مشق کرا کے آیا. وہ روزہ بھی اگر ہم لڑ لیں تو ہمیں دیکھ کے ہنستا ہو جاتا ہوگا کہ کیا بے وقوفی ہے, کیا بے وقوفی ہے. کہاں تو یہ انسان وہ تھا کہ میری وجہ سے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا تھا, لیکن کہاں یہ ذرا سی بات برداشت نہیں کر. کیا مشکور, کیا تربیت ہوئی اس کی. تو یہ لڑائی جھگڑا بھی ختم کر دیجئے. میں آپ سب کا ذہن صاف کرنے کی بات کہتا ہوں کہ یہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے. اس انعام اور تحفے کو کس طریقے سے ہم حاصل کریں اس کے بارے میں سوچیے. پیارے پیارے مسلمان بھائی جو مسجدوں میں آتے ہیں, وہ پیارے پیارے روشن چہرے والے, وہ نئے نئے والے بھائی جو مسجدوں میں آتے ہیں, مسجدوں میں جڑتے ہیں, جن کے پیچھے سال بھر ہم محنت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھائی مسجدوں سے جڑ جائیں, بچے مسجدوں سے جڑ جائیں, جوان مسجدوں سے جڑ جائیں, بزرگ مسجدوں سے جڑ جائیں. اب الحمدللہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں. رمضان میں ایک ماحول جو کہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے, اب وہ آ گئے. اب میں کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہ رہا. اب یہاں پر ایک فرق واقع ہوتا ہے. کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ ارے بھائی ہم تو پرماننٹ نمازی ہیں, ہم تو مستقل نمازی ہیں, سال بھر کے ہیں. یہ تو جمعہ 8 دن کے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں تو رمضانی مینڈک ہیں, ابھی آ کے ٹر کر کے بھگیں گے. تو یہ مزاج کے اندر فرق آ گیا, اور لوگ اس فرق کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو سال بھر والے ہیں, یہ ہماری جگہ پہ آ کے کھڑے ہونے لگ گئے, یہ ہماری کرسی پہ آ کے بیٹھنے لگ گئے. یہاں سے تو ہم سال بھر نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ 4 دن کا آیا ہوا ابھی چاند دکھنے کے بعد مسجد میں آیا, میری جگہ آ کے بیٹھ رہا ہے. تو اس چیز پہ بڑے میاں پہ اور بچے میں تھوڑی سی چیز ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں کہ آپ کو الحمدللہ اگر اللہ نے سال بھر کے لیے قبول کر رکھا ہے تو اپنے یہ جو نیا طبقہ جڑ رہا ہے, نئے لوگ جو مسجد میں آ رہے ہیں, ان کے لیے دلوں کو کشادہ کیجیے, ان کا اچھے سے ویلکم کیجیے, استقبال کیجیے, ان کی ذہن سازی کیجیے, ان کو بازو کھول کے استقبال کیجیے کہ بیٹا آئیے, آپ کا استقبال ہے, کتنا اچھا لگا آپ آئے, مسجد بھر گئی, پورا ماحول بھر گیا. ورنہ تو آپ نہیں آتے تھے تو ہم 4 سے 8 ہی رہتے تھے. اب دیکھو الحمدللہ 10 20 ہیں. آپ اس طریقے سے آیا کرو, ایسی محبت سے آپ یہاں بیٹھو, آپ یہاں بیٹھو, آپ کے لیے ہم یہ کر دیتے ہیں, آپ کے لیے ہم یہ کر دیتے ہیں. بھئی کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو اب ہم اس مہمان سے اس لیے تو نہیں لڑتے کہ یہ تو یہاں ہم بیٹھتے ہیں, آپ کیوں بیٹھ گئے, یہ تو ہم ایسا کرتے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں. ایسا آپ کریں گے تو کوئی مہمان دوبارہ آپ کے گھر آئے گا؟ کوئی غیرت مند ہوگا تو وہ فوراً اس وقت چلا جائے گا کہ نہیں آنا. تو بھئی اللہ کا مہمان ہے نیا طبقہ, ان کو تو ہم اپنے پلیسز دیں, اپنی جگہیں دیں, ان کا استقبال کریں, ان کا خیر مقدم کریں, ان کے لیے سوچیں کہ یہ کیسے یہ طبقہ مسجدوں سے جڑ جائے, یہ آنے والا بن جائے. میری بات کا مصداق ہر سننے والا شخص, چاہے وہ نیا ہو پرانا ہو, رمضان کے استقبال سے اپنے دل کے اندر یہ گنجائش مسجد میں لے کے آئے کہ میں مسجد میں جا کر اس نماز کے اندر 2 لوگوں سے, 3 لوگوں سے, 4 لوگوں سے, اللہ نے مجھے جیسی صلاحیت دے رکھی میں بات کروں گا, اس سے بھی موٹیویٹ کروں گا اور اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرواؤں گا. اس سے بات کروں گا کہ بھائی کتنا اچھا لگا آپ مسجد میں آئے, میں بھی مسجد میں آیا, کیوں نہ ہم اپنی اس دوستی کو اب آگے بڑھائیں کہ جیسے رمضان میں آتے رہے, رمضان میں کے بعد بھی ہم ایسی نماز کے لیے آتے رہیں گے. ایک دوسرے کو لاؤ, دیکھ لو, پکڑ لو کہ ہاں یہ آنے لگا ہے, اب پیچھے لگ جاؤ اس کے. آدمی قرض لینے کے لیے کیسے پیچھے لگتا ہے؟ ذرا سی کسی سے امید ہو کہ ہاں بھائی یہاں سے تھوڑا سا قرض مل جائے گا تو کیسا پیچھے لگتا ہے. اور کیا ملتا ہے؟ 2-4 پیسے کا قرض مل گیا, کام ہو گیا. تو یہ میں آپ کو ایک اچھی بات بتا رہا ہوں, اگر کسی کے ایسے پیچھے لگ گئے, اب پیچھے لگنے سے مراد یہ کہ ٹھان لیا کہ ہاں بھائی اب اس کو جو ہے آنے لگا ہے, اس کو میں بھی ادھر سے ہی آتا ہوں, میرے گھر کا بھی راستہ اس کا ہے, سلام دعا کر کے دوستی کر لوں, چلو بھائی اپن ساتھ میں آیا کریں گے. آپ پہلے پہنچ گئے, چلو میری گاڑی سے چلو آپ چلیے. 2-4 بار اس کو لائے, وہ بھی آپ کے ساتھ آنے کا عادی ہو گیا, ایک ریلیشن بنا, ایک دوستی بنی. اب اس دوستی کو بنانے کی آگے کی نیت یا غرض یہ ہے کہ رمضان میں سے پریکٹس ہو رہی ہے, اب رمضان کے بعد اصل میں مجھے اس سے کنیکٹ رہنا, جڑے رہنا, اس سے دوستی رکھنا ہے, اب وہ اس کو ایسے جوڑے رکھنا. تو یہ ہے اصل ریلیشن, یہ ہے اصل دوستی کہ ہم اپنے دوست کو اللہ کے گھر لائیں,
اللہ کے دین کے قریب لائے. دوست کیا پلان کرتے ہیں کہ چلو آج پارٹی کریں گے, چلو آج گھومنے چلیں گے, چلو آج تفریح کو چلیں گے, چلو بھائی اب تھوڑی جو ہے وہ صحت بیڈول ہو رہی, چلو اب جم جوائن کریں گے. جم کے لیے ایک لڑکا, ایک نوجوان لڑکا اپنے کیسے پارٹنر تیار, دوست کو تیار کرتا ہے کہ بھائی مجھے جم کے اندر کمپنی ملے, مجھے سپورٹ ملے, اس کو اس کا ذہن بناتا ہے, اس کو ترغیب دلاتا ہے, اور پھر اس کے پیچھے لگتا ہے کہ چلو میں تمہیں لے کے چلوں گا اور میں تمہارے ساتھ سپورٹ کروں گا. تو وہ واقعی میں وہ بھی تھوڑا سا اس کے اندر ہمت آتی, اس کے اندر بھی ہمت آتی. تو یہ چیز ہم نمازوں کے لیے کریں, اللہ کے گھر سے جوڑنے کے لیے کریں, اللہ کے گھر سے لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے کریں. یہ کب ہوگا؟ جب دل کے اندر گنجائش اور اس مزاج اور اس ذہن کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں گے کہ ہمیں مسجد میں آنے والے تمام لوگوں سے جڑنا ہے, اور ایسا جڑنا ہے کہ ہم ان کے عادی ہو جائیں اور وہ ہمارے عادی ہو جائیں. کبھی کبھی بسا اوقات آپ کی زندگی کا بھی ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ آپ نے کوئی سفر کیا, آپ ٹرین میں ہیں, آپ بس میں ہیں, آپ فلائٹ میں ہیں, تو آپ کے ساتھ کوئی ملا اور چند گھنٹوں کی یا چند منٹ کی ملاقات آپ کی اور اس کی ہوئی, دونوں کا مزاج مل گیا ہے نا, دونوں کی سوچ مل گئی اور دونوں کی گفتگو بیلنس رہی, تو پھر اس کے بعد انسان کا ایک دوستی یاری, ایک ریلیشن بن جاتا ہے. اور فون نمبر ایکسچینج کر لیتے ہیں, اور فون نمبر ایکسچینج کرنے کے بعد فون پہ باتیں کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, آگے ایک دوسرے کے فنکشن میں, ایک دوسرے کے گیدرنگ میں اس کو بلاتے ہیں, کہیں گئے تو ان سے مل رہے ہیں, وہ ان سے مل رہے ہیں, ایسی ریلیشن بنتا ہے, ایسی دوستی بن جاتی ہے. ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات یہ معاملات اور یہ دوستی سگے رشتوں کے برابر ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی اب ان کو بھی مدعو ہوگی, آپ لوگوں کی بھی دوستی ہوگی. ایسا ہم اللہ کے گھر میں اس رمضان میں مزاج بنا کے آئیں کہ اب مجھے ایسا دوستی کرنا ہے. یہ دیکھو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا اس میں کہ چند منٹ کی سفر کی ملاقات, چند گھنٹوں کی سفر کی ملاقات ہمیں ایک دوسرے سے ایسا قریب کر دیتی کہ ہم اچھے برے کام میں مشورہ کر رہے ہیں, اپنی تقریبات میں بلا رہے ہیں. تو یہ ایک مہینہ ہم آ رہے ہیں, فجر میں آ رہے ہیں, ظہر میں آ رہے ہیں, عصر میں آ رہے ہیں, مغرب میں آ رہے ہیں, عشاء میں آ رہے ہیں. یہ ایک مہینے میں ہر روز 5 نمازوں میں مل رہے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا کتنا عادی ہو جانا چاہیے. ایک دوسرے کی ایک اور بات بول دوں, کیسی لت لگ جانا چاہیے کہ ایک دوسرے کے بغیر ہی نہیں رہے, ایک دوسرے کے بغیر ہی نہیں رہے. سکون ہی اللہ کے گھر میں آ کے ملے, اللہ کے دین کے کاموں میں آ کے ملے. تو اس مزاج کے ساتھ رمضان کا استقبال کرو, یہ نیا درس دے رہا ہوں. اس مزاج کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں گے اور اس مزاج کو رکھ کر رمضان میں یہ کام کریں گے تو اللہ اس کام کی برکت سے ہمارے اندر اجتماعیت پیدا کرے, اور اس کام کی برکت سے ہمارے جو بہت سارے بھائی مسجدوں سے دور ہیں, ہماری صرف چھوٹی سی محنت کی وجہ سے وہ مسجد سے جڑ گئے, دینی ماحول سے جڑ گئے, دیندار ان کی زندگی ہوگی. پھر ایک گھر کا اگر ایک بندہ دیندار آ کے بنا تو وہ پھر محنت کر کے پورے گھر کو دیندار بنا دے گا, تو کتنے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. تو میرے بھائی روزہ, بات روزے سے ہوئی تھی کہ روزے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. لڑائی جھگڑا کر کے کیا ہے کہ پھر ہم دور ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ دور ہوئے, پھر دور ہوتے چلے. تو روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں, روزے کے اندر آنکھ کی بھی حفاظت, کان کی بھی حفاظت, زبان کی بھی حفاظت, جسم کے ہر اعضاء کی حفاظت کریں. پہلی چیز کیا ہوگی بتاتے جائیں جلدی, پہلی چیز کیا ہوگی روزہ. اور روزہ کیسا رکھنا ہے؟ ایسا روزہ رکھنا ہے. روزہ ایک روزہ وہ بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا اور آگے سمجھ لیں اس کو, کہ خوب شکم شیر ہو کے سحری کر لی, روزے کا مقصد سمجھیے, اور خوب سحری کر لی گلے گلے تک, اور فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے, خوب بہترین ٹھنڈی ہوا میں زہر تک سوئے, اور سونے میں کہاں کچھ محسوس ہوا, اور آئے ظہر کی نماز پڑھی, کچھ قرآن پڑھا, تسبیحات پڑھی, مسجد میں دینی بات ہوئی سنی, جیسے جیسے گپے شپے کیے, عصر کا انتظار ہوا, عصر کی نماز پڑھی, عصر کے بعد پھر اب افطاری کی پلاننگ, اور پھر عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت افطاری میں, اور پھر افطار, اور پھر کھانا, اور پھر تراویح, اور پھر دوستوں کی محفل. تو یہ کون سا رمضان, یہ کون سا روزہ؟ روزہ مشق اور مشقت کا نام ہے, سونے کا نام نہیں ہے. بڑی تعداد میں لوگ روزے کے اوقات کو سو کر گزارتے ہیں. کیا فرمایا روزے رمضان میں؟ اگلی جو دوسری چیز ہے وہ قیام ہے. بھوکا اور پیاسا رہ کر اپنے آپ کو تھکاؤ. بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نفس امارہ نفس مطمئنہ بنے گا. جو نفس گناہوں کا عادی ہو گیا, اس نفس پر محنت اور اس پر مشق ہوگی, وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنے گا. سو گئے تو سو گئے. سونے کا نام بھی روزہ نہیں ہے. کام اپنے جو مصروفیت کے ہیں وہ کریے, اس کے بعد فارغ وقت کو اللہ کی عبادت میں گزاریے. تو دوسرا کیا کام ہے؟ قیام. رمضان کی خصوصیت میں سے قیام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو رمضان کی دوسری چیز کیا ہے؟ قیام. اور قیام سے کیا مراد ہے؟ قیام بھائی آ گئے کیا؟ قیام سے کیا مراد ہے؟ قیام سے مراد ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنا, اور نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو تھکانا. ایک تو قیام اللیل رات کا قیام ہے, تراویح کا اور تہجد کا. دن میں بھی قیام, صرف نمازوں, فرض نمازوں اور سنتوں کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا نفل نمازیں بھی پڑھیے, اس کے اندر قیام کیجیے. یہ خصوصیت ہے رمضان کے قیام, کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, نوافل پڑھنا, 2 رکعت پڑھے جا رہے ہیں, 4 کی نیت باندھ لی, 4 نفل پڑھ لی, پھر سلام پھیرا, پھر بیٹے, پھر ہمت ہوئی, پھر پڑھی. مستقل نوافل پڑھ رہے ہیں. ایک نفل کا اللہ 70 گنا اجر و ثواب دے. اللہ کی تو رحمت موقع ڈھونڈ رہی ہے, آپ بھی تو کچھ کریں.
آپ بھی تو کچھ کریں. تو دوسری چیز رمضان کی کیا ہے؟ قیام. دن میں بھی قیام کی ترتیب بنائیں اور رات میں بھی قیام کی ترتیب بنائیں. رات میں بھی قیام کی ترتیب. تراویح الحمدللہ پڑھنی ہے سب کو. یہ زندگی پورے سال بھر میں ایک موقع آتا ہے قرآن سننے کا, اور اس ایک موقع کو بھی اگر ہم ضائع کر جائیں, آپ سال بھر کوشش کرتے رہو, کسی حافظ صاحب سے منت سماجت کرو, وہ تیار ہی نہیں ہوں گے آپ بولو کہ ہمیں قرآن سنانے, اور رمضان میں وہ بیچارے خود سناتے ہیں اور آپ ہیں کہ آ نہیں رہے ہیں. تو یہ بھی عزم کرو کہ تراویح بھی پڑھنی ہے, تراویح نہیں چھوڑنی, مستقل تراویح پڑھنی ہے. اور ایک چیز سمجھ لو کہ تراویح قرآن سننا الگ بات ہے, اور 30 دن کی مکمل پورے رمضان کی تراویح الگ بات ہے نا. یہ نہیں کہ بس تراویح کا مقصد مکمل قرآن سننا نہیں ہے, وہ تو مکمل نماز ہو رہی تو اس میں قرآن پورا مکمل ہو جائے اچھی بات ہے, اور قرآن الگ ایک چیز ہے. لیکن تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. پورے مہینے بھر تراویح پڑھنا ہے, یہ بھی قیام ہے. اس کو بھی لازم پکڑیے, اس میں بھی جی مت چرائیے, بھاگیے مت, یا 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن کی 15 دن کی 20 دن کی 22 دن کی پڑھ کے چھٹی, اور پھر اب مزے کر رہے ہیں, بس عشاء پڑھ کے بیٹھ رہے ہیں. تو قیام دوسری چیز ہے. تیسری چیز فرمائیے قرآن. تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن. کہ قرآن کو خاص تعلق ہے رمضان سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا, اور قرآن رمضان میں نازل کیا, اور پچھلی آسمانی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ رمضان اللہ کی کتابوں کا مہینہ, اور سب سے بڑی بات قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ. اس مہینے کو خاص تعلق ہے قرآن سے. تو قرآن کی تلاوت, قرآن کی تلاوت کرنا, سب عزم کیجئے, ارادہ کیجئے, کوشش کیجئے, اللہ سے دعا مانگیے کہ کم از کم یہ آخری چیز ہے, آخری, کہ رمضان میں ایک قرآن تو مکمل کرنا ہی ہے. یہ آخری ہے بھائی. یہ سب وہ صرف جان بچانے کے لیے پیٹ بھرنے والی بات کہہ رہا ہوں کہ اتنا کھا لو کہ جان بچ جائے, ورنہ تو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اچھا کھائیں, عمدہ کھائیں, زیادہ کھائیں. تو یہ آخری ہے کہ کم از کم ایک دفعہ قرآن, اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ 7 مکمل کریں, 10 مکمل کریں, جتنے پڑھنا چاہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت, کیونکہ قرآن کو خاص تعلق ہے رمضان سے. اب قرآن کی تلاوت بھی کریں اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. بڑی اچھی بات ہوگی کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. 1 سپارہ روز آپ اس کے متن کو پڑھیں, اور اس کے متن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. ایسے رمضان میں, اس رمضان میں قرآن مکمل کریں کہ قرآن بھی آپ پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں. تو تیسری چیز کیا ہو گئی تھی؟ تیسری چیز کیا ہو گئی تھی؟ قرآن. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے لیلۃ القدر. کیا ہے چوتھی چیز؟ لیلۃ القدر. کہ بس یہ کوشش ہو کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے. یہ پورے رمضان کا خلاصہ اور نچوڑ آ رہا ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن آسمانی دنیا پر آیا, 1000 راتوں سے بہتر اور افضل رات. اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا, چھپا رکھا. ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ فلاں رات ہوگی, بلکہ کہا کہ اس کو تلاشو, اس کو ڈھونڈو, اور اس کو ڈھونڈنے اور اس کے تلاشنے کی جستجو, کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی چیز اس کو آسانی سے مل جائے تو پھر اس کی اہمیت نہیں سمجھتا ہو. اور جس چیز کے لیے جدوجہد کیا, جس چیز کے لیے اس نے محنت اور مشقت کی, ریاضت کی, اس کے لیے قربانی اس نے دی, محنت کی, تو پھر اس چیز کی قدر و منزلت دل میں اترتی. جب 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو گے, واقعتاً 5 راتوں کی شب بیداری کر لو گے, اور ڈیفینیٹلی ان 5 میں سے ایک ہے. اب 5 کو جگ لیا, 5 کی محنت, اب ایک تو نصیب ہو ہی گئی. اور وہ 4 راتیں جو نہیں بھی تھی لیلۃ القدر کی, اس میں ہم نے جو عبادت کی اس کا ثواب بھی ملے گا, یا اس کی طلب, اس کی جستجو کی وجہ سے اس کی اہمیت سمجھ آ جائے گی. تو لیلۃ القدر کی تلاش, اور لیلۃ القدر کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ. میں ذہن بنا رہا ہوں آپ لوگوں کا رمضان سے پہلے, کہ رمضان کیسے گزارنا اس پر بات کر رہا ہوں. ایسے لیلۃ القدر کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے مثال تو کچھ اور آ رہی تھی, لیکن وہ مہذب نہیں ہوگی تو میں بچے والی مثال دے دیتا ہوں. مثال تو بیوی والی آ رہی تھی. کیسے تیار ہو جاؤ, معاف کرنا, ایسے تیار ہو جاؤ کہ بچہ گم گیا, اب اس گمے ہوئے بچے کو ڈھونڈنا ہے. اب نہ روٹی حلق سے اتر رہی, نہ پانی حلق سے نیچے جا رہا, نہ کپڑے پہننے کا خیال آ رہا, نہ کہیں شادی بیاہ میں, نہ کسی دعوت میں, کسی پارٹی میں, بس میرا بچہ. اب اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے انسان کیسا بھٹکتا ہے. اب اس میں تھوڑا سا مزہ اور تب آ جاتا ہے کہ کسی نے خبر دی تھی کہ صاحب ہم نے وہاں دیکھا تھا. اب ایک آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے کہ گم گیا, ٹھیک ہے, پریشان, لیکن کسی نے ہلکی سی ہنٹ دی کہ بھائی ہم نے وہاں دیکھا تھا, فوراً بھاگے گا. رات کو 2 بھی بج رہی ہوگی, دوڑ کے جائے گا کہ بھائی وہاں میرے بچے کی کسی کو دیکھنے کی اطلاع دی. ارے بھائی وہاں دیکھا تھا, ابھی یہاں تھا, ابھی وہاں نکل گیا, پھر وہ آگے بھاگے. یہ نہیں سوال کرے گا کہ بتا میرے کو دیکھا تھا ابھی کہ نہیں دیکھا تھا. اس کے ذرا سے اس بات کے اوپر لپکے گا, کیونکہ باپ ہے, باپ کی محبت اور شفقت اس بات کا انتظار تھوڑی کرے گی کہ ابھی تصدیق کروں, تو بھاگے گا. بھائی ٹھیک ہے, کسی نے بھی کہا یہاں نہیں, وہاں نہیں, 10 جگہ کا بھی کہا تو 10 جگہ بھاگتا ہے اور ڈھونڈتا ہے, کیونکہ باپ ہے. قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اس عظیم دین پر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیلۃ القدر کی تلاش بتائی, اور کیسی زبردست تلاش بتائی. کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آ کے قیام کر لیا.
آپ نے اپنا خیمہ لگایا اور آپ مسجد میں معتکف ہو گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پیاروں لیلۃ القدر ہے. وہ طاق رات ہے، وہ عظیمت والی رات ہے جس میں اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں. اللہ یہ شرف انسان کو دینا چاہتا ہے. میں کیوں اس شرف سے محروم رہوں؟ تو اللہ کے نبی نے قیام ڈال لیا مسجد نبوی میں. صحابہ کرام جو قربان ہونے والے تھے، ہمارے ادھر نہیں کہ بس سن لیا مزہ آ گیا، عمل کر کے دکھانے والے، اپنا بوریا بستر اللہ کے مسجد میں قیام کر لیا. اللہ کے نبی آ گئے تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں بھی ضرورت ہے. رات گزر رہی ہے، ایک عشرہ گزرا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا، میں اگلا اعتکاف اپنا جاری رکھوں گا. صحابہ نے کہا ہم بھی. پھر دوسرا عشرہ گزرا، آپ نے فرمایا اس میں بھی لیلۃ القدر نہیں آئی. یہ آخر کے عشرے کی طاق راتوں میں ہے. 21، 23، 25، 27 اور یہ 29 یہ طاق راتیں ہیں. طاق راتوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے، اور اس ایک لیلۃ القدر کی خاطر میں رمضان کے اس آخری عشرے کے بھی اعتکاف کا اعلان کرتا ہوں. صحابہ نے فرمایا ہم بھی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جستجو تھی، یہ تلاش تھی، یہ تڑپ تھی، اور 5 راتیں بتا دی گئیں، میں پھر وہی مثال پر آ رہا ہوں کہ کوئی بتا دے کہ آپ کے بچے کو وہاں پایا، آپ کے بچے کی وہاں جھلک دکھی، آپ کے بچے کی وہاں رپورٹ ملی، آدمی بھاگے گا کہاں نہیں جائے گا. اب مسلمانوں آپ کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس رات کی تلاش کے لیے میں اللہ کا حبیب میں خود گھر بار سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آ کے معتکف ہو گیا کہ مجھے یہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے. اور فرمایا کہ آپ آخر وقت تک، جب تک آپ حیات رہے، رمضان آیا، ہر رمضان میں آپ مسجد نبوی شریف میں معتکف ہوتے تھے، اعتکاف کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش کریں اور رکھیں. اسی لیے ذہن بنا رہا ہوں کہ پہلے رمضان سے اللہ سے دعا کرو، راتوں کی شب بیداری کرو، تڑپو کہ اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما. اور حقیقی لیلۃ القدر عبادت والی لیلۃ القدر، تماشوں والی نہیں کہ گھوم رہے ہیں، گٹر مستیاں کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. عبادت والی کہ جس میں ہم اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ تیری عظمتوں کا اعتراف ہے اور میرے گناہوں کی بخشش کا سوال. ایسی لیلۃ القدر اللہ مجھے نصیب فرمائے، اور یہ 4 رمضان کی جو خصوصیت ہے وہ بھی نصیب فرمائے. میں پھر اس کو گنا دیتا ہوں. پہلا روزہ ہے، دوسرا قیام ہے، تیسرا قرآن کی تلاوت ہے، اور چوتھا لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں پر ہم سب کو عمل پیرا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.